موضوع ہے ساڈا، اور ولی تے بحث ولایت تے بحث اکثر ہوتی وہ، لیکن میں جرت نہیں کر سکتا کہ میں ولایت کے متعلق کچھ عرض کراں۔ جو کچھ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے، قرآن نے فائدے لکھے نے ولایت دے۔ میرا خیال ہے کہ اگر بندیاں دھیان نال قرآن پڑھیا ہوتا تے علی تو دور ہی بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ ولایت دے جن فائدے قرآن چ لکھے نے، شاید بندیاں پڑھیا نہیں، بندیاں دی نظر نہیں پئی، یا بندے کیویں پڑھتے ہیں۔ میں وہ کوشش کیتی ہے کہ انہاں فائدے نوں، 2-3 آیتاں نے جی، آخری آیت مشہور ہے، پہلیاں آیتاں مشہور نے، مشہور وہ نے جڑیاں زیادہ پڑھی جاندی زیادہ مشہور ہوندی، تے کئی آیتاں زیادہ مشہور نہیں ہوندیاں۔ میرا خیال ہے بڑیاں غیر معروف نے، لوگوں تک نہیں، زیادہ نہیں پڑھیاں گئیاں، وہ میں پہلے پڑھ دیں، کیونکہ آیت جڑی میں پڑھنا چاہنا 55 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ دی، لیکن اس تو پہلے میں آیت نمبر 51 پڑھاں گا، پھر 52 پڑھاں گا، 53، پھر 55 تک آواں گے تو مجلس مکمل ہو جائے۔ یہ 4-5 آیتیں ہی نہیں جی، وہ سننیاں نے، یہی مجلس ہے۔ میرا خیال کہ ترجمے نال ہی نہ ہو سکتا مجلس مکمل ہو جائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ پہلے عرض کر دیا، پرہیز علاج سے بہتر۔ جہاں بندہ پرہیز نہیں نہ جی کرتا، انہوں علاج بھی فائدہ کو نہیں دے۔ کئی بندے انسولین لا کے تے ہر شے کھائی ہوندے نے، ہن مینوں کی پرواہ ہے، میں انسولین لائی۔ اللہ دیا بندہ ہے، پرہیز پھر پرہیز ہی ہے، وہ پرہیز کرنا ہی پینا۔ اتنے میں اکثر ہمیشہ آنا ہونا پی انہاں بندیاں نوں شاید زندگی بھر شوگر دا آرام نہ آئے، جڑے سارے رسگلے کھا کے آندے نے کہ میری چاہ چ مٹھا نہ پائے۔ اللہ دیا بندہ اتنی بد پرہیزی کرن تو بعد ہن کیڑا فائدہ ہونا ہے؟ انسولین دا تے گولیاں دا تے واق دا، پرہیز بڑی ضروری ہے۔ جڑی اللہ نے فائدے دسے نا جی ولایت دے، انہاں وچ پرہیز تو گل شروع کیتی۔ کمال ہے کہ فائدے دسے نے، لیکن گل پرہیز تو شروع کیتی ہے۔ وہ پرہیز پہلا ہے، پرہیز پہلا ہے، پھر پیانا پرہیز پہلا۔ میرے ابا جی حکا پیندے سن تے دما سی انہاں، ڈاکٹر سی انگریز، سیالکوٹ ایک انگریزاں دا ہسپتال، وہ دمے دی دوائی اس لے سن۔ وہ پھر ابا جی جدن دوائی لین جانا ہوں سی، ادھر حکا نہیں سن پیندے۔ ایک دے ڈاکٹر دے نیڑے بیٹھے ہاں، وہ تماکو دی آئے گی تو آخیا تو پینا ہے، وہ پھر میں نال گیا ہوں سن، وہ پھر حکے نو ہتا ہوں سی، اڑا انگریز ہے، ہتا پیتا ہے۔ میں کہا آہو جی، ہو سکا میں مریض نو پہ پوچھنا، میں پوچھ لو، ہو سکا نہیں جی۔ میں اندر آخیا ابا جی تسی ادھر انکار بھی کرو، مطلب انہوں تسی موتو نو چلو کر دیں ہو میں نہیں پیندا، تے نقصان تے تہاڈا اپنا ہوندا ہے۔ یہ پرہیز دا فائدہ بھی مریض نو ہوندا جی، دوائی دا فائدہ بھی مریض نو۔ اللہ نے پرہیز تو گل شروع کیتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلی گل ہے کہ اللہ شفا ہی انہوں دینا چاہتا ہے جہدے وچ ایمان۔ اللہ دی گل ہی صاحبان ایمان نال ہے۔ یہ مطلب ہے اگلی گل تے اگے وے، پہلے تے بندے ہی وہ مخاطب نے اللہ دے جڑے صاحبان ایمان، ایمان والیاں نال اللہ دی گل ہے۔ اور میں یہ تقریر کو نہیں کرنا چاہتا، یہ صرف قرآن تے ہاتھ رکھ کے حدیث نمبر 240 صحیح مسلم دی پڑھنا چاہنا۔ نبی دے فرمان دے مطابق جدے اندر بغض علی ہے نا، وہ دے ایمان نہیں آ سکتا۔ پہلی گل طے ہو، پہلی گل طے ہو۔ حضرت علی نال محبت کرن والے، حضرت علی نال عقیدت رکھن والے، حضرت علی دا بغض نہ رکھن والے صاحب ایمان نے پیغمبر دی نظر ہے۔ یہ مطلب یا ایھا الذین دا آمنوا دا ترجمہ حدیث دے مطابق یہ بھی کیتا جا سکتا ہے، اے علی والو بھائی کیتا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے علی والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ میں یہ ترجمہ بدل لیے، اے دیوبندیو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے سنیو تم پر، شیعہ سنی بھابی دی گل ہی کو نہیں دیوبندی، اے ایمان والو روزے واجب نے تے ایمان والیاں تے جے نماز واجب ہے تے ایمان والیاں تے من جا جے ولایت واجب ہے نا ایمان والیاں تے۔ پیغمبر اعظم نے غدیر وچ ایمان والیاں نال مخاطب ہو کے گل کیتی۔ خالق کائنات فرماندا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جی پرہیز دسن لگا اللہ، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا ولی نہ بنانا۔
یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا۔ شیخ محسن نجوی صاحب نے لکھا ہے کہ ولایت کا رشتہ قائم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے یہود و نصارہ سے کہ ولایت کا رشتہ قائم کیا جائے۔ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، اے پرہیز ہے یارا راج تے اگے نا، پرہیز ہے کہ کدی یہودیاں تے کدی نصرانیاں نو اپنا ولی نہ بناؤ۔ مہربانی، ولی دے 12 ترجمے نے تے یہ 12 ترجمے میں پہلے عرض کر دیاں تے دا مطلب ہے 12 ترجمے دے مطابق جیڑا جیڑا ترجمہ تینوں وارا کھاندا نا او کر لے، پر وہ کام نہیں کرنا کیڑا ولایت والا کدے نال؟ یہود و نصارہ نال۔ اچھا جی 12 ترجمے میں پڑھ دینا جڑے میں قرآن چو تلاش کر کے مختلف تفسیراں چو لکھے۔ ولی دا ترجمہ دوست، ولی دا ترجمہ سرپرست، ولی دا ترجمہ کارساز، ولی دا ترجمہ مددگار، ولی دا معنی مالک، ولی دا معنی حاکم، ولی دا معنی ذمہ دار، ولی دا معنی با اختیار، ولی دا معنی وارث، ولی دا معنی مایوسی کو ختم کرنے والا، اور ولی دا معنی ٹھکانہ۔ میں یاد نہیں کران لگا، فکر نہ کر، پڑھ چھڑے رہے میں موگی گل ہوں میں کہ وہ پھر وہ پریز دسن لگا کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ یہ دا مطلب اگر 12 ترجمے گن کے بھی باری باری کیتے جان تو یہ دا مطلب ہے ترجمے دے مطابق پہلی گل 12 ہی گن لے، چلو باری باری گن لے۔ یہ دا مطلب ہے جے تے ترجمہ ولی دا دوست ہے تو یہ دا مطلب ہے یہود و نصارہ نو دوست نہیں بنا۔ جے دا ترجمہ سرپرست ہے نہیں بنانا، جے دا ترجمہ کارساز ہے تو انہوں نے کارساز نہیں بنانا، جے مددگار ہے تو انہوں کو مدد ہے۔ ذہن چاہوں دیجئے بھی تو آٹھے ذہن جدو میرے حال بندے بھی آگئے ہونے جدو مدد منگی ہے جدو مدد منگی ہے نصارہ کو منگی۔ جے ولی دا معنی مددگار ہے تو پھر انہوں نے مددگار بھی نہیں بنانا۔ اچھا جے ولی دا معنی میرے عزیزو مالک ہے تو یہود و نصارہ نے اپنا مالک نہیں مننا۔ ہم منکم فإنہو منہم، جو کوئی ان سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو کوئی ان کو ولی مانے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور خالق فرماتا اور سنو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ مہربانی جناب خالق کائنات فرما دیں لوگ انہاں نال کیوں دوستی رکھ دینے، کیوں ولایت رکھ دینے، کیوں تعلق رکھ دینے، وہ میں دسنا وہ قرآن پڑھ قرآن چ لکھا ساری گا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ایک بات ہے، فطر الذین فی قلوبہم مرض، جن بندوں کے دل کے اندر بیماری ہے نا، کیا بات ہے، جن لوگوں کے بھائی اللہ دلانو جاندہ اسی تے جاندے نہیں، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کے مرض ہے دلوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یساریون فیہم، وہ بڑی جلدی کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی بنانے میں، بڑی جلدی کرتے ہیں، بڑے جلد باز ہیں، جلدی جلدی ان سے دوستی رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرۃ، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت ہم زمانے کی گردش میں آ جائیں اور ہمارا سہارا ہی کوئی نہ ہو۔ کیا بات ہے، کہیں ہم زمانے کی گردش میں نہ آ جائیں، گردش زمانہ ہمیں گھیر لے، ساڈا مددگار ہی کوئی نہ ہوئے، ساڈا کارساز ہی کوئی نہ ہوئے، ساڈا صدر ساتھی کوئی نہ ہوئے، کسے ویڑے پھنس گئے تو کی کریں گے؟ مثلا زلزلہ آ گیا تو امداد کون دے گا؟ سیلاب آ گیا تو امداد کون دے گا؟ جی ویکسین کٹ گئی تو امداد کون دے گا؟ اندروں انہوں نے دل چ گل ہے کہ گردش زمانہ چ گر گئے تو پھر ساڈا مددگار کون ہوگا؟ آئے ہائے، اللہ پاک دل دے راز تے چیک کر کے ارشاد پہ فرما دیں، اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، جہاں تم یہ سوچتے ہو کہ گردش زمانہ میں
کہیں ہمارا مددگار ہی کوئی نہ ہو. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کوئی فتح ہی دے دے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ. یہ بھی تو تم سوچ سکتے ہو. اللہ فرماتا ہے تم ایسے کیوں نہیں سوچتے؟ فَأَسَى اللَّهُ، جلدی ہے تیرے رب کو، جلدی ہے اللہ، اصل اللہ جلدی ہے اللہ کو کیا؟ ان یاتی بالفتح او امر من عنده، اس کی طرف سے فتح بھی آ سکتی ہے، امر بھی آ سکتا ہے. جب اس کا امر آئے گا، جب اس کی فتح آئے گی، پھر عرض پہ کرنا 4-5 بندے نو نیند آئی ہے صرف، باقی صاحب الحمدللہ ٹھیک نے، کوئی گل نہیں. جڑے جاگتے پے نے وہ توجہ فرماؤ، باقی دسنا میں کی پہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے فتح بھی آ سکتی ہے، امر بھی آ سکتا ہے. اور جب اللہ کی فتح تم تک پہنچی اور اللہ کا امر تم تک پہنچا، آئے ہائے، اللہ فرماتا ہے یہ سوچنے والے کہ کہیں گردش زمانہ میں گھرے ہوئے ہم اکیلے نہ رہ جائیں، اللہ فرماتا ہے فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے امر کے آنے پر نفسوں میں شرمندہ ہو جائیں. بھائی کیا بات ہے، قرآن فہمی کا ذوق. بہت شکریہ نوجوانوں. میں سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، 152 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں. آیت ہی میں پڑھنی یہی مجلس ہے، پڑھنا پیا، نمی گل کوئی نہیں میں کرنی، یہی کرنی ہے جڑی قرآن پہ دستا ہے. خالق فرماندا ہے فی انفسہم نادمین. نادمین جمع نادم دی، نادم دا بنا ہے شرمسار، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، شرمسار ہو گیا. اللہ فرماندہ یہ نادم ہو جائیں گے کتھے؟ انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، اپنے نفسوں کے ساتھ یہ سوچیں گے کہ ہم نے کیوں ایسا کہا، کہ اگر یہ نہ ہو تو گردش زمانہ ہمیں گھیر نہ لے. کیوں نہ ہم نے انتظار کیا اللہ کے امر کا، کیوں نہ انتظار کیا اللہ کی فتح کا. یہ سارے نادم ہو جائیں گے. نادم وہ ہوتا ہے جو دل ہی دل میں شرمندہ ہو جائے. یہ مطلب ہے اللہ کی کائنات میں نبی کے سامنے بھی ایسے نفوس تھے جو ٹھیک نہیں سوچتے تھے، جو ٹھیک نہیں سوچتے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ نفسوں میں شرمندہ ہو جائیں گے. میں نہیں پتا کیڑا کیڑا سی تے کون کون سی جڑا یہود و نصارہ نال اندروں یاری رکھ کے مطمئن سی تے اللہ دی فتح اور اللہ دے امر دی امید بھی نہیں سی رکھدا. اینو پنو پتہ ہے کہ نفس انہاں دے ٹھیک نہیں سن، نفس انہاں دے ٹھیک نہیں سن. میں گنا کیوں؟ او سی مینوں کی پتہ ہے. ایک مہربانی کریں، ایسے نفسوں والوں کو اس کے برابر نہ کہنا جسے محمد کہے انفسنا وانفسکم. سبحان سبحان، جسے رسول مباہلے میں لا جا کے کہے انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. طاہر القادری فرماتے ہیں حسنین مباہلے میں گئے ہیں بیٹے بن کے، بی بی گئی ہے نساء بن کے، علی گئے ہیں نفس رسول بن کے. ایدہ مطلب ہے جو نفس رسول ہو اس میں اللہ کے حکم کے علاوہ بات آ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. راضی ہیں؟ آباد رہو جی. جی مہربان. اللہ فرماتا ہے یہ شرمندے ہو جائیں گے، یہ نادم ہو جائیں گے. اگے اللہ پاک نے کمال دی گل کی تھی. ایک آیت چھڑ کے اگلی پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتھے ہے پھر اتھے ہے. ایک بچلی آیت چھڑ کے 53-54 پڑھ. یا ایھا الذین آمنوا، ہائے ہائے، من یرتد منکم عن دینہ، ہائے ہائے، فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان والوں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر تم پھر بھی جاؤ نا دین سے، پھر بھی جاؤ، اگر تم دین کو چھوڑ بھی جاؤ، تم دین سے پھر بھی جاؤ. یہ مطلب ہے یہود و نصارہ نال دوستی رکھنا دین تو پھرن دے برا. مہربانی. اللہ فرماتا ہے احسان کیتا جو میرے تے کلمہ پڑھ کے تو ہی مومن نہ ہوندے تو پھر میں اللہ نہیں سی ہونا. اللہ فرماتا خبردار، من یرتد منکم، تم میں سے کوئی پھر بھی جائے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ انہیں لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. کیا بات ہے. اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا.
اللہ فرماتا انہوں نے لے آواں گا میں 3 صفتاں نے جی انہاں لوگاں دیاں جنہاں دے آن دی امید ہے کیوں خالق فرماتا تم یہ سوچتے ہو کہ اسی گر گئے گردش زمانہ سانو یہ فائدہ دیں گے اور چھڈو انہوں انتظار کرو اللہ کی فتح کا اور اللہ کے اور تمہاری خیر ہو جی قبلہ بابا جی بہت شکریہ کیا کیا آ سکتا ہے تمہاری طرف بالفتحی او امر من عنده اس کی طرف سے فتح بھی آ سکتی ہے امر بھی آ سکتا ہے فتح بھی آ سکتی ہے امر بھی آ سکتا ہے یہ مطلب ہے جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے فتح ہو اور فتح بھی کسی امر کی وجہ سے ہو کیا بات ہے جن بہت شکریہ جی دور اندیش بندے بیٹھے ہو جن کے دل و اذہان میں اللہ کی طرف سے فتح ہے اور قبلہ فتح بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے وہ منتظر ہیں وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے وہ منتظر ہیں کس کے کسی منتظر کے دینے تو مکے نہیں گئے سیدھے نجف کیوں گئے نے اے مدینہ تے اے نجف ہون پتہ لگے بلا فصل کنوں آندے علامہ اقبال نے قبلہ اس دور چاکیا سی تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قرہ ارض کی تقدیر پتہ پہلی صفت شکریہ قبلہ انہوں نے پہلی صفت ہے کہ یحبہم و یحبونہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ تو انہوں پتہ ہے اسی سارے اہل بیت نہ محبت کرنے ہیں سلمان جیسے اسی اس واسطے نہیں کہ اسی اہل بیت نہ محبت کرنے ہیں اہل بیت سلمان نہ محبت کوئی بندہ حضرت سلمان کی قبلہ تشریف فرمان ہے آپ صاحب برابری کر سکتا ہے مقداد دی برابری سلمان دی ابو ذر دی کیوں اسی صرف محبہ تے محب بھی کدی ہونے ہیں آباد رہو جی اسی میں تو اٹھنا شامل فکر نہیں کرنا میں کو وکھرا محب نہیں اصل چ محبت جڑی نا بڑا اوکھا کم ہے میں ایک دن مثال دیتی سی زاویہ جڑا لکھدا سی کی نا اشفاق احمد تے بانو قدسیہ وہ دووے فلاسفر بڑے پڑھے لکھے بندے انہوں نے چھوٹے بچے پوچھ لیا کہ محبت کنوں آندے اور بچے دے مطابق کیویں دسن جی ایک جملے محبت کنوں محبت انہاں کتاباں لکھی ہیں انہاں کہ کتاباں تے بندے پڑھن گے بال نوں کی آکھی وہ دووے جی گھروں ہی نکل پے انہاں کہ کسے مرشد کولوں کسے بابے کولوں کسے اللہ دے بندے کولوں پوچھنے ہاں پھر بال نوں ایک جملے کیویں جواب دئی بانو قدسیہ جب اندر چلی گئی بابا سی کو پتہ نہیں کون تے اشفاق احمد ہے میں بوٹاں دے تسمے پہ کھولتا سا اندر جان واسطے تے وہ آ بھی گئی واپس آ کے کہنے لگی بابے نہ دچ چھڑ ایڈی چھتی انہاں کے دچ چھڑ کی انہاں آکھیا بال نوں دسو جی دی گل دا غصہ نہ لگے انہوں محبوب ہے کیا بات ہے بھائی جی دی گل دا غصہ نہ لگے انہوں محبوب آندن محبوب ہوندا ہی ہوے جی دی گل دا غصہ نہ لگے تو انہوں پتہ کئی باری اماں دا بھی غصہ لگ جاندہ ہے ابا گل کرے تے غصہ لگ جاندہ ہے ابا محبوب ہوئے تے غصہ نہیں لگتا ماں نال محبت ہوئے تے غصہ جڑا دوپہری سدن آندا پیا نہان چلیے ابا آندا نہ جائیں او آندا آ جا غصہ کدا لگدا کیا بات ہے تواڈے سنن دی محبت پھر کدے نال ہے بولو تو صحیح نا یار ابا جو پہندا نہ جائیں دوپہر ہوئی یا نہر بڑا پانی ہے غصہ کدا لگتا ہے ہوں تمہیں بھی غصہ نہیں لگنا چاہیے گل میں کرن لگا آ جڑا سرگی اللہ کسے کو کھواندا حی علی الصلاۃ گل غصے والی تو نہیں نا وہ جو آندا آ جا محبوب سادہ ہوئے کیا بات ہے تے محب نو روز آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل اے مؤذن دی آواز نہیں اے پیغمبر نے کہلوائی ہے تے اللہ دے حکم نال کہلوائی ہے لیکن سانو سارے نو اللہ نال محبت ہے جی ہاں بندے انج پہ آندے نے جی میں اس ویلے پج پیندے محبوب ادھی رات نو سدیا ہوئے تے بندے گلی بھی ٹپ جاندے غور ہے یا نہیں اللہ نال اگر محبت ہے تے بندہ کنی واری آندا حیا ہر واری بندے آندے نے چپ کرو چپ کرو چپ کرو اذان پہ ہوندی ہے تے سن کے پھر اپنا کام شروع کئی میری بھیناں ایسیاں نے جڑیاں اذان اللہ نہیں میرا دوپٹہ دئی میرا دوپٹہ
دوپٹا سر تے لے کے ساری اذان سن کے لا کے دوپٹا کھڑا ہن دس سریا کی آندی اللہ دی یہ بندی ہے جی اذان سن لیا تو مسالے والے پاسے جا یا تے بندہ کسی دی گل سنے نہ تے جڑا دھیان نال سن کے نہ جائے کی سنا جی دھیان نال اے سرگی والے ابا کہ اٹھو نماز پڑھ نماز ابے دی ہے کہ اللہ دی اللہ دی یہ مطلب ہے محب ہے یہ وچ منہ کر کے آندا کدی تے اعلان ہوئے گا نا تیرے والد صاحب دا جنازہ اننے بجے اٹھے گا ایک بچہ یقین کرو جی پنڈ ساڈے اٹھدا نہیں سی ٹائم نال مینوں اودے والدین سدیا تے آکھن لگے کوئی سمجھاؤ تواڈے کول بہندا کھلوندا ہے سرگی اٹھدا نہیں نماز پڑھدا نہیں میں کہا پترا اٹھ پیا کر مزاح میں کیتا معاف کرنا میں کوئی وصیت نصیحت نہیں کیتی مزاح کیتا میں بچیا سامنے بات میں کہا سرگی اٹھ پیا کر یہ جو آندے نے اٹھ پیا کر تے جنی دیر تک ہے نے نہ آکھنا تے ہے نا تے تینوں آرام دی نیندر ادھر ہی آؤندی ہے جدن دوئے فوت ہو تینوں جو آکھن والا ہی کوئی نہ رہے گا یہ مطلب محبوب نوں آندے نے جدی گل دا غصہ نہ لگے مینوں وہ بندے تاریخ چو وکھرے کر کے دس جنہوں اللہ دی گل دا کدی غصہ نہ مولا بھائی کانو جزائے خیر دے محب ہونا اور ہے نہیں تامن تسا نہیں کیتا محب ہونا اور ہے محبوب ہونا جو محبت کرے اسے محب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے اللہ فرماتا یہود و نصارہ کو ولی بنانے والوں تم دین سے پھر بھی جاؤ تو میرے پاس وہ بندے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں 10 وہیوں کون نے جڑے محب خدا بھی نے محبوب خدا بھی نے بخا دینا فار ایگزامپل ایک بخانا نبی نے خیبر 44 دن شام نو اعلان کیتا انہاں وچ جڑے محبان خدا سن فرما دے لوگوں کا لالا مجھے دوں گا جیسے اللہ محبت کر کیا بات ہے سبحان اللہ کا لالا مجھے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے او میرا پیر علی اگو سا یا علی دے او عزیز او قریبی جنہ بچ مزاج علی جنہ کو ولایت علی اگلی صفت قرآن سے لکھی ہے ذرا دھیان نہ سننا اللہ فرماتا ان کی دوسری صفت یہ ہے تم دین کو چھوڑ جاؤ تو وہ آئیں گے کون اللہ فرماتا اذلۃ علی المؤمنین جو مومنوں کے لیے نرم ہے جو مومنوں کے لیے نرم ہے عزت علی الکافرین کافروں پر سخت ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں مومن سامنے آئیں تو نرم ہو جاتے ہیں کافر سامنے آئیں سخت ہو جاتے ہیں آنکھوں تو ایک اور آیت پڑھی ہے جی یہ 26ویں پارے میں آیت موجود ہے خالق نے نبی دیاں ساتھیاں دا ذکر کیتا ہے نبی دیاں ساتھیاں دا جڑے بندے آندے نا نبی دے ساتھیاں دا ذکر ہی نہیں کرتے کیوں نہ کر دے اسی قرآن تو دور ہوں اسی علی دے بھی قریبہ مولا دے قرآن دے بھی قریبہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے میں پڑھنا نبی دے ساتھ ذکر اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہ اور جو اس کے ساتھی ہیں جو نبی کے ساتھی ہیں جو رسول کے ساتھ اللہ نے نام نہیں لکھے تو میں کی کروں نہیں اللہ نام لکھدا کیونکہ نامہ تے بندے نام رکھ لیندے نے نامہ تے بندے نام کی حضرت میاں محمد بخش دا بابا جی پرانے بندے بیٹھے ہو کی شعر ہے کہ اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور ہے تے جدہ 2 جگ کلمہ پڑھ دا کیا بات ہے او محمد اور اے دا مطلب نہ تے اتھے بھی لوکاں دے محمد ہے نے سارے محمد تے نہیں نا لوکاں دے اتھے حسین ہے نے سارے حسین تو نہیں نا بندے نامہ تے نہ رکھ لیندے نے اسے واسطے اللہ جدو اس قسم دی گل کیتی ہے نام نہیں دسے صفتاں دسیاں نے نام رکھنا آسان ہے صفتیں پیدا کرنا مشکل ہے سبحان اللہ نہیں اجے لطف نہیں مثال دینا اہل بیت دے نام اللہ لکھ سکتا سی کہ نہیں اگر صحابہ اہل بیت وچ سن تے صحابہ دے نام لکھ دیندا بیبیاں اہل بیت سن تے ازواج دے رسول دے نام لکھ دیندا اولاد رسول دے نام نہیں اللہ نے نام نہیں لکھے اللہ ایک اصول دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
اہل بیت اسے کہتے ہیں جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، جنہوں پانا جا پا لو. کیا کہنا بھائی، میں نہ اہل بیت ہونے جڑے طاہر بھی نے نہیں. میں پنجابی چاکھاں ذرا بچہ بھی سمجھے، جڑے ہر ویلے پاک ہون، جڑے ہر ویلے پاک ہون وہ اہل بیت نے. لیاؤ جنیاں بیبیاں پانیاں نے پا لو، جنہیں مرد پانے نے پا لو، جنہیں بچے پانے نے، ٹبراں دے ٹبر پالا جے پانے نہیں لیائی ہو جڑے ہر ویلے پاک ہو. دھیان رکھیں جے سارا مدینہ ہر ویلے پاک ہوندا تے سارے دے دروازے مسجد وچ کھلے رہندے. صدقہ اللہ. اللہ پاک صفتاں رکھدا ہے، اللہ نام نہیں دسدا. مہربانی نبی دیاں ساتھیاں دی اللہ صفتاں دسیاں نے. اللہ دیا بندیا پاگل نہ سی آہ منکر ہو کے مرنا ہے، منوا نہ جڑا منوانے. سعودی عرب بڑا کیا حج وہ کرے گا جڑا 2 باری ویکسین لوا کے آیا ہوئے گا. جڑا 2 باری لوائے گا انہوں کارڈ دین گے. انہیں نہ دسیا کنے کنے ہونے، انہیں نہ نہیں دسیا. انہیں جڑا 2 باری لوایا ہوئے گا وہ کو کارڈ ہوئے گا 2 باری ٹیکہ سے لوایا آ جا بھائی. یہ تو جنہیں لوایا جائے، جنہیں لوایا جائے. میرا اتنا نہیں کہ لوایا جائے، چپ کر کے آنو سارے. جنہیں لوایا ہے وہ جائے. اگر کوئی ملک پابندی لا دے پہ ویکسین 2 ہوئی ہیں تو ادھر بڑھن دیں گے، ورنہ نہیں. وہ نا دی گل نہیں، خاندان دی گل بھی نہیں. گل انہوں دی شرط دی، انہوں صفت دسیے، نام نہیں دسے. مثالہ نہ زیادہ دیں. اللہ پاک نے صفت دسیے نبی دیا ساتھیاں دی. جے تے تہاڈی توجہ ہوئی تے پہلی صفت نو پڑھ دیں ساری مجلس مکمل ہو جانی ہے. اللہ فرماندا ہے والذین معہ، جو نبی کے ساتھی ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، کافروں پہ. رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہوتے ہیں. کافر سامنے آئے تو گرم ہوتے ہیں، مومن سامنے آئے. یہ مطلب اعلان ضروری سنیے، نبی کا ساتھی وہ ہے جو کافر سامنے آئے تو گرم ہو جائے، مومن سامنے آئے تو نرم ہو جائے. وہ پیغمبر کا ساتھی نہیں ہوتا، مومن سامنے آئے تو گرم ہو جائے، کافر سامنے آئے تو نرم ہو جائے. میرا خیال ہے انہوں لمبی نہ کریے، یہ بہتر ہے کہ یہ اگلی صفت پڑھی ہے. اللہ فرماندا ہے وہ ہیں کون؟ بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ رکوع کرتے ہیں، ہائے ہائے وہ سجدے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں. ایڈا سواد ہے چھاننی اللہ او لائیے، بریک ہر شے کر گئی ہے تے موٹی اتے رہ گئی. آوے کو چھاننی. خالق کائنات فرماندے، خالق فرماندہ فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں میں، ان کے چہروں پر ایسے اثرات ہوتے ہیں، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ ایسے نورانی چہرے. خالق فرماندہ فی وجوہہم، ان کے منہوں میں، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کا اثر ہوتا ہے، سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. سجدیاں دا اثر بعد وچ پڑھنا، اگلی چھاننی پہلا سن لو او ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماندا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. ان کی شان تورات میں بھی موجود ہے، ان کی شان انجیل میں بھی موجود ہے. قرآن بعد میں آیا ہے، تورات بھی پہلے آئی ہے، انجیل میں پہلے آئی ہے. انجیل میں بھی ان کا ذکر، تورات میں بھی ان کا ذکر ہے. یہ مطلب ہے نوے مسلمان نہیں، اے تورات دے ویلے بھی مومن سن، انجیل دے ویلے. تورات بھی انہاں دا ذکر، انجیل بھی انہاں دا ذکر. لو جناب علی اگر کسی دے چہرہ مبارک تے محراب بن چکا ہے تو بندہ سلام دے قابل. کہتے میں نے مخالفت نہ سمجھنا، لیکن میں تشریح کرنا کہا یہ اثر سجود دی. وہ ہیں جن کے چہروں میں اثر ہوتے ہیں سجدوں کے. وہ اثر کیڑے ہوتے ہیں؟ سید ابو العلا مودودی نو تھوڑا بہت بندے جانتے ہوں، جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ. انہاں دی تفسیر قبلہ تفہیم القرآن،
انہوں دھیان نال پڑھ دینا. انہاں بڑی کمال گل لکھی ہے. انہاں فرمایا اس پیشانی پر جو سجدے کا نشان ہے اس سے مراد وہ گھٹا نہیں. اور جو کٹانے سی گھٹا اے جڑا بنیا ہوتا نشان, وہ فرماتے ہیں اگر پی جائے تو بڑی سعادت کی گل ہے, لیکن اللہ دی مراد اے نہیں. تہاڈی کیا بات ہے. وہ فرماتے ہیں اگر پی جاتا ہے تو بہت اعلیٰ گل ہے, سجدہ دے اثر نہ پوے. ہاں ایک گل ہے, اگر پی جاتا تو پی جائے, دھکے نال نہیں پانا جی میں کوڑیاں اکھاں کڈی دیا سن. کوکیاں اکھاں ہوندیاں نہیں سن, وہ کسا کے تھوڑا تھوڑا کسائی دے وچوں نکل آندی اکھ. دھکے نال نہیں, پی جائے تو سعادت. ہاں اگلی گل مودودی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ پیشانی کا گھٹا نہیں جو سجدے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو نبی کے ساتھی ہیں نا, آئے ہائے اللہ کدی سنو گے نا دھیان نال تو مجلس سے تھی مکمل ہے. فرماتے ہیں اصل میں سجدوں کی اثر کا نشان اللہ کا مراد یہ ہے کہ ان کی کریم النفسی, تہاڈی کیا بات ہے, ان کی کریم النفسی شرافت حسن اخلاق کے آثار ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے کی وجہ سے چہرے پہ نظر آتے ہیں. مطلب کیا فرمایا, یہ کالا نشان نہیں, یہ کیفیات نفس ہوتی ہیں. کیفیات نفس ہوتی ہیں, وہ خلق میں اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں, وہ نفسی کیفیتوں میں اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں. حسن اخلاق اور شرافت ان کے ماتھے سے جھلکتی ہے. فرماتے ہیں خدا پرستی کا وہ نور جسے دیکھتے ہی ان کا نظریہ معلوم ہو جائے اسے اثر و سجود کہتے ہیں. میں نہ کنے بندے میرے نام سمجھے, جن کے چہرے کو دیکھتے ہی ان کے نفس کی کیفیت چہرے سے عیاں ہو جائے, جن کے نفس صدقے بھائی دور پہنچے لانے, جن کے نفس کی کیفیت چہرے سے واضح ہو جائے. کون بندے ہیں جن کے چہروں میں اتنا اثر ہو, بولنے سے پہلے, کچھ کرنے سے پہلے, کچھ کہنے سے پہلے چہروں پر نفس کی کیفیت آ جائے. مینوں تے ہن تک ایک ہی ٹولا لبھے, ایک گروہ لبھے. جب نبی 4 کو لے کے مباہلے میں گئے ابھی بولے نہیں تھے تو عیسائیوں نے کہا ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں, ہم جو ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ تو اپنی جگہ چھوڑ جا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اس کا مطلب ہے یہ وہ چہرے ہیں جن کو دیکھ کے مخالف بھی سمجھ جاتا ہے یہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا. سبحان اللہ. حالانکہ انہوں نے ایک چہرہ نظر نہیں آیا, 4 چہرے نظر آئے. کنے آئے نے؟ نبی پاک دے پیچھے بطول سن, حضرت علی ادو پیچھے سن, درمیان چ بی بی برکے وچ سی. 4 چہرے نظر آئے نے, مصطفیٰ دا, مرتضیٰ دا, مجتبیٰ دا, سید و شہداء دا. انہاں چواں دے منہ ویکھ کے انہاں آکھیا بس بھائی بس. اور عالم دین میرے کو دیوبند نے وہ فرماتے ہیں جو عقل مند تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا. جو عقل مند تھے, سامنے تو یہودی آئے سن, نہیں عیسائی آئے سن, ہاں انہیں مقابلہ نہیں کیتا. عالم دین لکھتا عقل مند سن, عقل مند سن. یہ مطلب مینوں کہنے دی اجازت دیو, جہاں انہاں مقابلہ نہ کرے وہ عیسائی بھی ہوئے تو عقل مند ہوتا ہے, تو جہاں انہاں لڑ پوے مسلمان بھی ہوئے تو بے وقوف ہوتا ہے. لو جی ہن مکائیے کی میرا موضوع سی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست جدو پرہیز دسیے تو پھر دعائی نہیں دینی چاہیے. ہن میں تانوں پوچھنا خالقہ الحمدللہ سارے سامنے وہ لوگ آ گئے, اگر پھر بھی جانتے تو انہوں لے آئے گا, فتح بھی تیری آ جائے گی, صاحب امر بھی تیری طرفوں آ جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہن سانوں فرما ادھروں یاری پہ چھڑانا ہے, کسی نے لانی بھی ہے کہ نہیں؟ جڑا پیو کھلو کے آکھے اینوں یاری چھڑ دے وہ نہ چھڑ دے, پھر بندہ کھلو کے ابا نہیں پوچھ سکتا اچھا ابا جی چھڑ دینا کتنا کراں. میں اللہ کو پوچھے میں انہاں دی ولایت نہیں مننی. اللہ فرمایا میں دسنا کدی مننی. اگے آؤندی جی وہ آیت انما ولیکم اللہ, واہ میں کیسی نہ پڑھنی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ان کو چھوڑ دو,
ان کو چھوڑ دو، وہ ولی نہیں ہیں، تمہارا ولی سوائے اس کے نہیں اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو رکوع بھی کرتے جاتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے جاتے ہیں۔ قرآن تے ہاتھ رکھ لواں 9 جون دی گرمی 9 جون شاہ جی دی مجلس کی اس میں گرامی شاہ ہاں نظر شاہ صاحب معاف کر رہے ہیں، قرآن تے ہاتھ میں سعودی عرب چو کتاب خریدی، 4 خریدیاں نے 4 خلیفیاں واسطے۔ حضرت علی والی کتاب چ انہاں باب صدقہ قائم کیتا ہے، تو او دے وچ اہل حدیثاں لکھے ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی نے رکوع کی حالت میں صدقہ کیا۔ یہ دا مطلب پھر اللہ رسول تو بعد علی ولی ہے، بولو نا علی ولی۔ آج میں تانوں حسان بن ثابت دا ایک شعر پڑھنا، چونکہ شعراء بہت نے، آج کل نعت خان بہت نے، تو سب تو پہلے آندے نے نعت رسول پاک دی حسان بن ثابت نے لکھی سی، یہ غلط گل ہے۔ سب تو پہلے حضرت ابو طالب نے لکھی، سب تو پہلے نبی دی نعت حضرت ابو طالب نے لکھی سی، حسان بن ثابت نے کلمہ پڑھنے تو بعد لکھی۔ حسان بن ثابت نے اس آیت دے متعلق جو لکھیا میں کہ تو لب لب کے رکھے ہے، پڑھا کیا بات ہے تواڈے سنن دی۔ حسان بن ثابت فرماندے ہیں فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ اِذْ كُنْتَ رَاكِعًا، ترجمہ کیتا ہے، کروایا کس عالم کو؟ میں آکھا میں نہیں کرنا، کوئی نہیں میں کر، بڑے عالم نے فون کیتا انہوں ترجمہ کیتا، میں کی ترجمہ تھا فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ اِذْ كُنْتَ رَاكِعًا، انہوں نے لکھوایا میں نے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں آپ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکات۔ سبحان اللہ، میں صحابی رسول کو یار پڑھنا پیا، میں کسی عام شاعر دی گل نہیں کر رہا۔ اگلی گل جڑی لکھی نے وہ فرماتے ہیں فَدَتْ کَن نَفْسُ یا خیر الراکع، ترجمہ میری جان قربان ہو آپ پر اے کائنات میں بہتر رکوع کرنے والے، ہے صدقہ جان، میری جان ہو آپ پر قربان اے سب سے اعلیٰ رکوع کرنے والے۔ اگے فرماتے ہیں فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وِلَایَةٍ، بڑا کمال ترجمہ کیتا نے، فرماتے ہیں اور نتیجے میں آپ کی شان میں اللہ نے بہترین ولایت کو نازل کیا۔ ایک تے ولایت ہوندی ہے نا، بہترین ولایت کو نازل کیا، اور آخری لفظ نے فرمائے نے وَبَيَّنَهَا فِي الْمُحْكَمَاتِ شَرَائِعَ، یہ ترجمہ جے کسے بالغ تک پہنچے تو نابالغ نو آپ دسے، فرماتے ہیں اور آپ کی ولایت کو، آپ کی ولایت کو اللہ نے تمام شریعتوں کے محکمات میں بیان فرمایا ہے، ایک شریعت نہیں، تمام شریعتوں کے محکمات میں اللہ نے آپ کو ولایت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ مطلب ہے صحابی رسول شاعر پیغمبر حسان بن ثابت دے مطابق ولایت علی عقیدت کا مسئلہ نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ سبحان ولایت دے فائدے تہاڈا جدوں اللہ ولی ہوئے گا، رسول ولی ہوئے گا تے علی ولی ہوئے گا، یہ دا مطلب ہے پھر سارے کٹھے کر لو ترجمے، دوست بھی تہاڈے اے ہی ہون گے، سرپرست بھی تہاڈے، سرکے کار ساز اے ہی آکھی جاؤ، مددگار، مالک، حاکم، ذمہ دار، با اختیار، وارث، مایوسی بھی ختم، اے ہی کرن گے، تو پھر ٹھکانہ کیڑا ہوئے گا؟ اے ہی ٹھکانے دی آیت سنو، طاہر القادری صاحب دی تشریح سنو، تو میں نے اجازت دے دیو، میرے کول صرف تواڈے سامنے 10-12 منٹ باقی نے، انہاں دے وچ صرف آیت مجیدہ پڑھنا۔ اللہ فرماندا ہے قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو کہے گا کیا فَالْيَوْمَ، الْيَوْمَ یاد جے نا، الْيَوْمَ آج کے دن، ایوے سورہ حدید فَالْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے کافرو اور منافقو آج دے لے کے کام نہیں چلے گا۔ آیت لمبی ہے ورنہ میں ساری پڑھ دا، حشر والے دن جدو مومن اندر ٹر جائیں گے،
اللہ فرماتا ایک دروازہ درمیان آ جائے گا تو باہرلے پاسے وہ منافق مومنوں آکھن گے وہ لفظ لکھے نے قرآن علم نکم معاکم ساری زندگی تواڈے نال ہی رہے ہیں نا ہن کنڈی مار لیجیے ساری زندگی تواڈے نال ہی رہے ہیں تو اندر رکھ کے کنڈی ماری بوا کھولو وہ اندروں نہیں کھولن گے آکھو تو جو آکھن گے دساں وہ بھی قرآن لکھے اللہ فرماتا وہ کہیں گے قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم تو اندر سے مومن کہیں گے کہ ہاں اکٹھے ہی رہے ہیں ہم کیا کریں نبوت میں شک کیوں کرتے تھے کیا بات ہے اب بھگتو جو بھگتنا چاہتے ہو ہاں اپنا کیا کا سزا پاؤ تو پھر وہ کی آکھن گے ایک دوجے نو کہ تے فرشتے کسی نے پوچھو کوئی سبحان اللہ کوئی دے لائے گے میرا خیال ہے کہ پاکستان